السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ کلونجی اچار کے متعلق ہے۔ کلونجی اچار بنانا نہایت ہی آسان ہے، نہایت ہی سستا اور خوش ذائقہ اچار ہے۔ میں نے سوچا کہ آج کل اچار کا سیزن چل رہا ہے، آم کا سیزن ہے، لوگ اچار بنا رہے ہیں، تو اس کے متعلق جو ہے ایک اچھی سی ویڈیو بنائی جائے۔ کلونجی اچار کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے آم۔ 2 کلو کچے آم لینے ہیں جو اچھے گودے والے ہوں، فریش ہوں۔ ان کو لے کر دھو کر ان کو خشک کر لینا ہے۔ اس کے بعد بطریقے معروف جس طرح عام طریقہ ہے ان کی کاشیں کر لینی ہیں، ان کو کاٹ لینا ہے۔ کاٹنے کے بعد اس اچار کے اندر یہ جو آم ہیں ان کو کسی برتن میں ڈال کے ان کاشوں کو اس کے اندر سونف 50 گرام، نمک آدھا کلو، کلونجی 50 گرام، میتھرے 50 گرام، لال مرچ کشمیری اور ہلدی 50 گرام، ان تمام چیزوں کو آپس میں میلٹ کرنا ہے، مکس کرنے کے بعد اس مرکب کے اندر آدھا کلو سرسوں کا تیل ڈال دینا ہے۔ سرسوں کا تیل ڈالنے کے بعد اس تمام مرکب کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو کسی صاف ستھرے اور خشک جار کے اندر، مرتبان کے اندر اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ محفوظ کرنے کے بعد اس کو 4-5 دن کے لیے دھوپ میں رکھ دینا ہے۔ اس کا منہ جو ہے کسی سرپوش سے، کسی کپڑے سے اچھی طرح سے ڈھک کر، تاکہ اس کے اندر گرد و غبار نہ جائے۔ تو اس کو دھوپ میں رکھیں گے۔ دھوپ میں رکھنے کے بعد تقریباً 4-5 دن بعد جو ہے یہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ عام جس طرح روٹی کے ساتھ ناشتے میں یا ویسے ہم اچار استعمال کرتے ہیں، وہی روٹین ہے اس کے استعمال کرنے کی، لیکن کلونجی کے اضافہ سے اس کی افادیت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلونجی جو ہے اس کی جو عام مقدار خوراک ہے وہ تقریباً 4 سے 6 رتی ہے۔ عام طور پہ اگر کوئی بندہ استعمال کرنا چاہے، مفرد کلونجی کو استعمال کرنا چاہے، تو اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلونجی کی جو عام مقدار خوراک ہے وہ 4 سے 6 رتی ہے۔ لیکن جو بلغمی مزاج کے حامل افراد ہیں، جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہے، بہتات کے ساتھ بلغم کا جو ہے اخراج ہوتا ہے، بلغم پیدا ہوتا ہے، تو ایسے افراد کے لیے 3 گرام تک بھی جو ہے اس کی مقدار خوراک بیان کی گئی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کلونجی کو زیادہ مقدار میں استعمال کر لیا جائے، کہیں غلطی سے زیادہ مقدار میں اس کو کھا لیا جائے، تو اس سے نبض کی رفتار بڑھ جاتی ہے، گھبراہٹ اور بے چینی ہو جاتی ہے، بسا اوقات قے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں دودھ کے اندر دیسی گھی ڈال کر پلانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہی دانہ اور گوند کتیرا، اس کو پانی کے اندر مکس کر کے جو ہے اس کو بھی پلایا جا سکتا ہے، جس سے کلونجی کے مضر اثرات جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، ساتھ ہی ان اشیاء کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔